بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اب ایک بار پھر عدالت جانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے, پہلے بھی عدالتوں میں موجود ہیں, اس بار کیا امید رکھ رہے ہیں اور مختلف کیا ہوگا؟ عدالت کے فیصلے بھی آ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ان پر عمل نہیں ہوتا. اس وقت انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ عدالتی فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہے. جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کا تھا کہ جو نام دیے جائیں گے عمران خان صاحب کے اپنے مقرر کردہ کوآرڈینیٹرز کے ذریعے, جن میں بیرسٹر گوہر اور انتظار پنجوتا صاحب شامل ہیں, ان ناموں کی ملاقات کرائی جائے گی خان صاحب سے. یہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا اس فیصلے کے بعد. بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی, نہ صرف کل نہیں ہونے دی گئی, اس سے پچھلے ہفتے بھی ملاقات نہیں ہو سکی تھی. تو یہ انتظامیہ کا کہنا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کون خان صاحب سے مل سکتا ہے کون نہیں مل سکتا, ہمیں بالکل یہ قبول نہیں ہے. ہم یہ اختیار انتظامیہ کو نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری صفوں میں کہیں کہ یہ اچھا بچہ ہے یہ اچھا بچہ نہیں ہے, اچھے بچوں کو ہم ملوائیں گے برے بچوں کو ہم نہیں ملوائیں گے. یہ بالکل ناقابل قبول ہے. ہم اپنی بات کریں گے, جو بات خان صاحب سننا چاہتے ہیں, جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں. ایک نظام انہوں نے خود وضع کیا ہے کہ ہر میٹنگ میں اگلی میٹنگ کے نام طے پائیں گے خان صاحب کی مشاورت سے. وہ نام میں یا بیرسٹر گوہر یا پنجوتا صاحب دیں گے جیل انتظامیہ کو, اور انہی ناموں کی ملاقات کرائی جائے گی. اس میں کیا دقت ہے؟ کیوں انتظامیہ اس میں حائل ہو رہی ہے اس تمام عمل میں, جو عدالت کے سامنے خود مان چکی ہے کہ یہی قابل قبول قانون اور آئین کے مطابق تو راجہ صاحب ایک خاص اومیشن تو آپ کی اور علیمہ خانم کی دکھائی دے رہی ہے کہ بھئی ان دونوں کو ابھی اندر آنے دینا, یو اینڈ ہز سسٹر علیمہ. مگر آپ منظور نظر لوگوں کی بات آج ایک بار پھر کر رہے تھے. اب یہ منظور نظر ہوتا کیا ہے ایگزیکٹلی؟ بیکاز سر دیر از اے پلیتھورا آف پیپل گوئنگ ان. نہیں, پلیتھورا کیا ہے آپ دیکھیں نا, کل جن لوگوں کو بھیجا گیا ان میں سے 2-3 کو تو میں جانتا بھی نہیں کہ وہ کون تھے, کہاں سے آئے, وہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آ جاؤ تمہیں ہم ملوا دیں گے. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے نا کہ بلاوے دیے جا رہے ہیں, کہیں غیب سے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کو کہ تم آ جاؤ تمہیں ہم ملوا دیں گے, یا آپ آ جائیے آپ کو ہم ملوا دیں گے. تو یہ بالکل درست صورتحال نہیں ہے کہ پارٹی کے جو ممبران ہیں وہ اس انتظار میں رہیں کہ کب نظر کرم ان پہ پڑتی ہے, اور اس کے لیے وہ کیا جستجو کرتے ہیں منظور نظر ہونے کے لیے, یہ ہمیں نہیں پتہ. تو یہ بات کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے جن کو بھیجا جا رہا ہے, اور ہمارا جو پارٹی کا نظام ہے اس کے لیے بھی یہ بات اچھی نہیں ہے. ایک ہی طریقہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا کہ جو لسٹیں ہم دیتے ہیں ان کی مشاورت سے ان کے مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں راجہ صاحب, آپ ایک میلیفائڈے بلینکٹ میلیفائڈے کیوں ڈال رہے ہیں ہر ایک کے اوپر؟ ہر کسی کی تو بری نیت نہیں ہے, ہر کوئی تو ضروری نہیں ہے کہ منظور نظر یا کسی کی آشیرواد سے ہی اندر گیا ہو. صرف شوق اور پیار میں بھی ہو سکتا ہے لوگ ادھر پہنچے ہوں اور گئے ہوں. اینڈ آئی گیو این ایگزامپل, وہ جو ان کی آپ کی کارکن ہے رضیہ سلطانہ, وہ خود سوچیں آپ سر, آپ ان کو دیکھ کے مجھے بتائیں. دیکھیں مجھے نہیں جانتا, میں نہیں جانتا ان کو, ان کا نام کہیں نہیں تھا. دیکھیں شوق اور پیار سے تو سب جا رہے ہوں گے, وہ تو ایشو نہیں ہے. ایشو تو یہ ہے کس کے شوق اور پیار کو انتظامیہ اس قابل سمجھتی ہے کہ اس کو پورا کرایا جائے اور ان کو اندر بھیجا جائے. کس پیمانے پر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا شوق جو ہے زیادہ معتبر ہے اس کو ملوا دو, اس کا پیار جو ہے وہ زیادہ کھرا ہے اس کو ملوا دو, اور اس بہن کو مت ملواؤ اور فلاں بہن کو ملوا دو. یہ بالکل ناقابل قبول صورتحال. So if I understand you correctly, اگر لسٹ میں اب نام نہیں ہوگا اور کوئی اندر چلا گیا کسی بھی شوق اور پیار کے پیمانے پہ, اس کے خلاف آپ ایکشن لیں گے؟ دیکھیں ہم نے ہر ایک کو کہہ دیا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے. اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں, یہ پارٹی کا جو نظم ہے اس پر ایک ضرب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بڑے لکھے لوگ ہیں, بچے نہیں ہیں. ان کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے. اگر کوئی بن بلائے آتا ہے کسی فون کال کی بنیاد پر, کسی پیغام کی بنیاد پر جو کہیں اور سے اس کو موصول ہوا ہے, اور اس کی گاڑی بھی اندر کر دی جاتی ہے, ہم سارے سڑک پر کھڑے رہتے ہیں. مجھے کل پولیس والوں نے گھیرا ہوا تھا میری گاڑی کو, میں نیچے اترا, میرے آگے بندوقیں تان دی گئیں, اور کچھ لوگ جو ہیں دندناتے ہوئے میرے پاس سے ہمارے پارٹی کے لوگ آگے چلے گئے. کس طرح یہ قابل قبول صورتحال ہے؟ اس میں نہ پارٹی کی حمیت کا کسی نے خیال کیا, بہنیں آگے بیٹھی ہوئی ہیں سڑک پہ اندر نہیں جا پا رہی, ان کو بھی چھوڑ کر آپ اندر چلے جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ جو ہوا ٹھیک نہیں ہوا, یہ اخلاقی سطح پہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور یہ نظم کے حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہے. سو کیا راجہ صاحب, کیا آپ کو بیرسٹر علی ظفر کے شوق اور پیار پہ بھی شک ہے؟ دیکھیں میں نے کہا شوق اور پیار کی تو یہ بات ہی نہیں ہے نا. شوق اور پیار تو سب کا ہے, سوال یہ ہے کس کے شوق اور پیار کو قبول کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے,
کیوں انتظامیہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شوق اور پیار جو ہے برتر ہے اور وہ شوق اور پیار کمتر ہے؟ یہ سوال ہے، شوق اور پیار کی بات نہیں ہے، یہ ان کی قبولیت کی بات ہے۔ کیسے کوئی شخص اپنے آپ کو قبول بنا رہا ہے اور کسی شخص کو ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے؟ وہ کون سا معیار ہے؟ کیا ہم نے اس معیار کے مطابق اپنی پارٹی کو چلانا ہے؟ کیا ہم نے ان کی خوشنودی کی خاطر اپنی سیاست سر آپ تو شک کا فائدہ دینے کو بھی نہیں تیار نا کہ وہ سینئر ایک بیرسٹر ہے، وکیل ہے، وہ گھس گیا اندر، میرا مطلب ہے یہ آپ کی سلطانہ بی بھی گھس سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں گھس سکتے؟ کہنے کا مقصد بیرسٹر علی ظفر کی قبولیت پہ بھی تو اب آپ سوال اٹھا رہے ہیں ان سو مینی ورڈز، کیونکہ نام تو ان کا نہیں تھا۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آئندہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جس کسی کا نام موجود نہیں ہے اس کو اگر کوئی بلاوا آتا ہے کہ آپ آ جائیے، آپ کو ہم بھیج دیں گے، تو اس کو اس بلاوے کو رد کرنا چاہیے۔ اس کو کہنا چاہیے کہ یہ پارٹی کے نظم کے خلاف ہے۔ عمران خان صاحب نے بلانے کا ایک طریقہ وضع کر دیا ہے، میں اسی طریقے کے تحت جاؤں گا۔ اس کے علاوہ اگر جاؤں گا تو مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ کوئی بھی ہو اس کو یہ اپنے حوالے سے یہ فیصلہ کرنا تو چاہیے۔ سر شک کی نگاہ کے چکروں میں یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ پہلے آپ پہ شک کیا فواد چودھری نے، اس کے بعد اب آپ شک کر رہے ہیں ان سب کے اوپر، چیف منسٹر شک کر رہے ہیں آپ کا عاطف خان، اسد کیسر، شرام ترقی پہ۔ اس پورے چکر کے اندر جو بد اعتمادی، ڈسٹرسٹ مزید گہری ہو رہی ہے، سو بیرسٹر بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں تو سپاہی ہوں، کسی فرد واحد کی خواہش سے زیادہ اہم خان کا حکم ہے۔ آپ یو آر ایکچولی ویری مچ ایڈنگ ٹو دس ڈسٹرسٹ۔ یہ ٹھیک بات ہے، دیکھیں یہی تو کرنا چاہ رہی ہے نا انتظامیہ۔ ہمارے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے پارٹی کے نظام پر ضرب لگے۔ بتا دینا کوئی شخص، میں اب علی ظفر کی بات نہیں کر رہا، جس کسی کو بھی بلاوا آتا ہے وہ پھر بتا دے کہ مجھے فلاں ذریعے سے بلاوا آیا ہے، فلاں صاحب نے مجھے فون کیا ہے، اس کی یہ وجہ ہے، میرے تعلقات کی یہ نوعیت ہے، یہ میرا رابطہ ہے، اور میں اس رابطے اور اس تعلق اور اس فون کال کی بنیاد پر اڈیالہ جا رہا ہوں اور وہاں میری قبولیت ہے، مجھے اندر کر دیا جائے گا، آپ لوگوں کو جکڑ لیا جائے گا، آپ سڑک پہ ہوں گے، آپ پہ بندوقیں تانی جائیں گی، بہنوں کو زمین پہ بٹھایا جائے گا، لیکن میری چونکہ قبولیت ہے اس لیے میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ کھل کے بات ہر وہ شخص کرے نا جس کو یہ پیغام آتے ہیں قبولیت کے، جو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر لوگ یہ بات کھل کے کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ظاہر کریں اپنا تعلق، اپنی قبولیت کی وجہ، اور پھر ہم دیکھیں گے آگے بات کہاں بڑھتی ہے۔ تو سر مختصراً فرمائی دیجیے گا، اب یہ آپ کی پارٹی جو ہے ایک بڑی تشویشناک صورتحال میں، ایک ڈسٹرسٹ کا ایٹماسفیئر تو ہے ہی، دوسرا آپ لوگوں کا گرینڈ اپوزیشن پلان بھی لانچ نہیں ہو رہا، ٹیک آف نہیں ہو رہا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی واضح ٹائم لائن ڈسکس ہوئی ہے؟ کوئی آر یو لوکنگ ایٹ سم کوئی حتمی ٹائم لائن ہے؟ نہیں، میرا یہ اندازہ ہے کہ اس سے بہت پہلے مولانا سے ہماری گفتگو جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو جائے گی۔ تھوڑا یہ ڈیلے ہوا، تاخیر ہوئی، اسد کیسر صاحب ملک سے باہر تھے، ایک میڈیکل سچویشن ان کی فیملی میں ہے۔ مولانا نے بھی کہا کہ عید کے بعد ہمیں 2 ہفتے چاہیے، ہم آپس میں اپنے جو ان کے ادارے ہیں پارٹی کے اندر وہاں گفتگو کریں گے۔ تو مجھے اب توقع ہے کہ اگلے 2-4 دن میں ہماری بامعنی گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس کی بنیاد پر جمہوریت اور آئین کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اگلے 2-4 دن میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ بات پکی ہو جائے گی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سر اگلے 2-4 دن میں کہیں کے پی کے میں جو آپ منرل اینڈ مائنز کا بل لا رہے ہیں وہ کابینہ پاس تو نہیں کرانے جا رہی؟ بڑی کنفیوژن ہے، ابھی شام گئے بھی آیا یہی خبر آئی، پھر کنفرم نہیں ہوئی۔ علیمہ خان تو بڑا ایک واضح بیان دے چکی ہیں، لیکن چیف منسٹر کے پی کے بھی اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس پہ ہم جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، اس کا اجلاس ہم بلائیں گے، آج کل میں یہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جس طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے، یہ مرکز کی جانب سے صوبوں کو دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اسمبلی سے پاس کراؤ۔ صوبائی اسمبلی ایک بہت اہم ادارہ ہے، وہاں غور و خوض ہونا چاہیے، عوام کی رائے جو ہے اس کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے، کسی کی فرمائش یا حکم کے تحت قانون سازی نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں اس قانون کے بہت دور رس نتائج ہوں گے، صوبے کی جو معدنیات ہیں ان کے حوالے سے، صوبے کی فلاح کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، تو ہم اس پہ بہت بھرپور غور و خوض کرنا چاہیں گے۔ جلد بازی میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں عمران خان کا باہر ہونا، عمران خان سے گفتگو ہونا لازمی ہے۔ یہ ایک اتنی اہم قانون سازی ہے کہ ہم اس مشاورت کے بغیر آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جماعت نے، تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کابینہ کو سٹے آرڈر دے دیا ہے کہ جب تک ایک بھرپور اس کے اوپر گفت و شنید نہیں ہوتی یہ نہیں اپروو کیا جائے گا۔ یہ گفتگو ہوگی اگلے چند دنوں میں، یہ مکالمہ بالکل ہوگا۔
नहीं तो अगर अगले चंद दिनों के अंदर काबीना ही एक दफा फिर से इसको अप्रूव कर दे, असेंबली में आ जाए, तो फिर? काबीना ने तो नहीं इसको करना, ना इसको असेंबली ने करना है। काबीना तो एक मुसवदे को देख सकती है, लेकिन कानून तो असेंबली में बनेगा। लेकिन हम इस बारे में बिल्कुल गुफ्तगू कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उसका तो आप इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में देखना चाहते हैं जाते हुए? देखिए, इस कानून के हवाले से जो मैं अर्ज़ करूं, जो गैर जानिबदार मुबस्सिरीन भी हैं, अगर आप उनकी राय देखिए, बहुत अब आपको मवाद मिल रहा है सोशल मीडिया पे भी, उसके अलावा भी इस कानून में बहुत सी बातें हैं जो इस पूरे अमल को गैर जमहूरी बनाती हैं, जो वफाक की जो रूह है उसके भी ख़िलाफ़ हैं। तो इसको इतनी आसानी से पास नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत बड़े मकालमे की ज़रूरत है। शायद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बुलाना पड़े, उनका इजलास बुलाना पड़े, इसको देखना पड़ेगा। जो कोई भी जल्दबाजी में यह करता है वो, मैं समझता हूँ, वफाकी निज़ाम को ठेस पहुँचाता है। तो सर मुझे बात समझा दे, ड्राफ्ट किसने किया है इसको? कि इसको ड्राफ्ट कहीं आलम बाला में ही किया गया है। ये एक मुसवदा मेरी मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद के गिरदो नवाज से ही फूटा है और मुख्तलिफ सूबों को भेजा गया है और हुक्म दिया गया है कि इसको पास करो। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खान राजा साहब ने आपकी गुफ्तगू सुनी। मगर ताज्जुब की बात यह है, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भरपूर दिफा इस बिल का कर रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं, मैं गोना बी राइट बैक। जस्टिस बाबर सत्तार का एक और फैसला, कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में मुअत्तल। तौहीन मज़हब मुकदमे का बेंच अचानक तब्दील। माजी करीब में टैक्स कवानीन से मुतल्लिक केस का रेगुलर बेंच से डी लिस्ट होना, मुकदमे की रेगुलर बेंच से आईनी बेंच को मुंतकली। अदालती हाथों में मुदाखलत दर मुदाखलत का तसलसल बदस्तूर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि तेजतर हो गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को जारी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस अचानक मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। अदालती ऑर्डर्स की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को शो कॉज नोटिस जारी किया था, लेकिन आज कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी भी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में यह कहा गया है कि डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की अपील पर एतराज दूर किया जाता है, लिहाजा केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सरदार एजाज इसाक की सरबराही में सुने जाने वाला इमरान खान से मुलाकातों के मुताल्लिक केस बगैर बताए फुल बेंच को मुंतकिल कर दिया था, जिस पर जस्टिस सरदार इसाक खान ने रिमार्क्स दिए थे कि केस मुंतकली से बेहतर था कि मेरी अदालत को बारूद से उड़ा दिया जाता। अदालत के हाथों में पैदा होने वाली ये आयरनी भी खूब है नाजरीन कि जजेस अपने ही इख्तियारात से मुतल्लिक इंसाफ मांग रहे हैं, मगर इंसाफ यहां भी उतना ही दूर है कि जितना कि किसी गरीब की पहुंच से।